بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے کاغذ رونڈے کھڑے کر دینے والا سچا واقعہ۔ کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا۔ قریب شام کے 7 بجے ہوں گے۔ موبائل کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ موبائل اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے چپ کروایا اور پوچھا کہ بھائی جی آخر کیا ہوا ہے؟ ادھر سے آواز آئی، آپ کہاں ہیں؟ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ پریشانی ہے تو بتاؤ۔ بھائی صاحب کہاں ہیں؟ ماں جی کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے صرف ایک ہی رن کہ ایک فوراً آ جائیں بس۔ میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ جیسے ہی تیز گھبراہٹ پہنچی تو دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے حج دوست تھے تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی جی رونا چیخنا کر رہی تھی۔ 12 سال کا بیٹا بھی پریشان تھا اور 9 سال کی بیٹی بھی پریشان تھی، کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ بھائی صاحب کچھ جواب نہیں دے رہے تھے۔ پھر بھائی جی نے کہا کہ یہ دیکھیں طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کر لائے ہیں، مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، سب کچھ سیٹ ہے۔ پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ مذاق ہے، لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے کہیں لے گئے ہیں، میں کہیں اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو لے چلو۔ کچھ دیر بعد میں چائے لے آئی۔ بھائی صاحب کو میں نے بہت کوشش کی کہ چائے پینے کی، مگر انہوں نے نہیں پی۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے کہ میں نے 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں اپنی 61 سال کی ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہوئی ہیں کہ بیوی نے قسم کھا لی کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی۔ نہ تو یہ ان سے بات کرتی تھی اور نہ ہی میرے بچوں ان سے بات کرتی تھی۔ روز میرا کوارٹر سے آنے کے بعد وہ ماں بہت روتی تھی۔ نوکر تک بھی ان سے خراب طرح سے پیش آتے تھے اور اپنی من مانی کرتی تھی۔ ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تو مجھے اور جگہ شفٹ کر دے۔ میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی، لیکن کسی نے ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے تھے۔ ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا اور اس قابل بنایا کہ میں آج ایک حج قابل بن گیا ہوں۔ اور لوگ بتاتے ہیں کہ ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، وقت کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس ماں کو میں آج آشرم میں چھوڑ کے آیا ہوں اور میں اپنی ماں کی ایک دکھ کو یاد کر کے تڑپ کر رو رہا ہوں جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں میٹرک امتحان دینے والا تھا، ماں میرے ساتھ رات بھر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردستی بخار میں مبتلا پایا تو پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ تجھے تیز بخار ہے؟ تب ماں ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے گرم ہوں۔ لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB تک پڑھایا اور مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھنے دیتی تھی، کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے۔ کہتے اور زیادہ زور سے رونے لگی اور کہنے لگے کہ جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکے تو ہم اپنی بیوی اور بچوں کے کیا ہوگا؟ ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں، آج ہم ان کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے آئے ہیں جو ان کی عادت، ان کی بیماری، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے جانتے۔ جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو میں کسی اور کے لیے بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اب آزادی اگر اتنی پیاری ہے تو ماں اتنی بوجھ ہے تو میری پوری آزادی دینا چاہتا ہوں۔ جب میرے بغیر باپ کے پل گئے تو یہ بچے بھی پل جائیں گے، اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان لوگوں کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں۔
اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم میں رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر جانا ہی پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی۔ ماں کی اتنا تکلیف تو نہیں ہوگی جتنا بولتے ہیں، اس سے بھی زیادہ روئے تھے۔ اسی دوران رات کے 12:30 ہو گئے تھے۔ میں نے بھابھی جی اور بچوں کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے چہرے پچھتاوے کے جذبات سے بھرا ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ابھی ہم ان لوگوں کو اولڈ ایج ہوم چلیں گے، اور بھابھی جی، بچے اور ہم سارے لوگ اولڈ ایج ہوم پہنچے، اور بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھولا۔ بھائی صاحب نے گیٹ کے کھولنے پر پکڑ لیا اور بولا، میری ماں ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ چوکیدار نے پوچھا، کیا کرتے ہو صاحب؟ بھائی صاحب نے کہا کہ میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا کہ جہاں سارے ثبوت سامنے ہیں، تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے، اور اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرو گے؟ صاحب اتنا کہہ دیں کہ ہم لوگوں کو وہیں روک کر وہ اندر چلے گئے۔ اندر سے ایک عورت آئی جو والڈنگ تھی۔ اس نے بڑے زیریں الفاظ میں کہا کہ 2 بچے رات کو آپ لوگ لے جا کے کہیں اسے مار دیں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے والڈن سے کہا کہ بہن، آپ یقین کیجئے، یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کس طرح ان کے کمرے میں لے گئے۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، اور وہ بھی ماں کے بغل میں، جیسے بچے کا سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھے تو اسے ایسے لگا کہیں بات نہ کھل جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، اور سب لوگ جاگ کر باہر تک ہی آ گئے۔ ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی، اور پورے اولڈ ایج ہوم کے لوگ باہر تک آ گئے۔ کسی طرح ہم لوگ اولڈ ایج ہوم کے لوگوں کو چھوڑ پائے۔ سب لوگ اس امید سے دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے گا۔ راستے میں بچے اور بھابھی جی چپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ مگر گھر آتے آتے قریب 3:45 ہو گئے تھے، اور بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی کہ میں بھی چلا دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں، نظارے آنکھوں میں گھومتے رہے۔ ماں صرف ماں ہوتی ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہیں ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھیں کمزور ہو جائیں گی، اور بنا ریڑھیں کا معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا رشتہ داروں میں اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ضرور ویڈیو دکھائیں اور اچھی طرح سے سمجھائیں کہ کچھ بھی کریں، لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہیں ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو گر گئے تو یہ قرض کئی صدیوں تک رہے گا۔ یقین مانے سب ہوگا تمہارے پاس، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اور اس آنچل کو بکھرنے مت دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ